بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں اس پیر کے آستانے پر آئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، کچھ بے چینی، کچھ خوف اور کچھ تجسس۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں جنات کی حاضری ہوتی اور پیر صاحب کے پاس ایک خاص علم ہے جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ میں نے جب پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی داستان سنائی تو وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میرے اندر پلنے والا بچہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ ایک جن زاد ہے۔ یہ راز میں کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ پیر صاحب نے میری جانب دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ جو تمہارے اندر پل رہا ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ اللہ کی مصلحتیں ہم انسان سمجھ نہیں پاتے، مگر یاد رکھو یہ بچہ تمہاری طاقت اور ایمان کی آزمائش ہے۔ ان کے الفاظ میں سکون اور تسلی تھی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی خوف تھا۔ میں نے پوچھا، پیر صاحب، یہ بچہ کیا مشکلات لائے گا؟ کیا میں اس کی پرورش کر سکوں گی؟ پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، مگر تمہیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یہ بچہ تمہیں مضبوطی دے گا اور تمہیں دنیا کے سامنے سرخرو کرے گا۔ ان کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل میں ایک عزم بھی پیدا ہو گیا۔ میں نے پیر صاحب کے قدم چومے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس امتحان میں سرخرو کرے۔ گھر واپس آتے ہوئے میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہ بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی کسی الجھن کا شکار ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس راز کو خود ہی سنبھالوں گی اور وقت کے ساتھ سب کو بتاؤں گی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، لیکن اب ایک امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ جن ذات کا راز ابھی پردے میں تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا نام نیلوفر ہے۔ میرا تعلق نہایت غریب گھرانے سے تھا، جہاں زندگی کی ہر صبح ایک نئی آزمائش کے ساتھ طلوع ہوتی تھی۔ ہم 6 بہنیں تھیں جو ایک چھوٹے سے کچے مکان میں زندگی گزار رہی تھی۔ ہمارا باپ دہاڑی دار مزدور تھا جو روزانہ مزدوری پر جاتا اور کچھ بھی کماتا وہ ہمارے گھر کے خرچوں کے لیے ناکافی ہوتا۔ میری ماں ایک ہنرمند خاتون تھی جنہوں نے محنت اور ہنر سے ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیا۔ اماں دن رات سلائی کڑھائی کرتی اور کبھی ہم بہنیں بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتی تاکہ کچھ اضافی پیسے کما سکیں۔ ان کی محنت کا نتیجہ تھا کہ ہم زندگی کی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ غربت کے سبب ہم بہنیں صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسکول کے بعد میں نے اپنی ماں کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ ہم دونوں مل کر محنت کرتے اور جو کچھ بھی کماتے وہ گھر کے خرچوں کے لیے استعمال ہوتا۔ ہمارے لیے ہر دن ایک نئی جنگ تھی، مگر ہم نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ ہم سب بہنیں اب جوان ہو چکی تھی اور والدین کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں اور ابا اکثر رات کے وقت آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ان کی سرگوشیاں سن کر ہمارا دل بے چین ہو جاتا۔ ایک رات میں نے ان کی باتیں سن لی۔ ہماری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، مگر ہمارے حالات تو دیکھو۔ اماں نے آہستہ سے کہا۔ ابا نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے بھی ان کی فکر ہے۔ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو دل کو سکون آئے۔ رشتے والی سے کہو، وہ شاید کوئی مدد کر سکے۔ رشتے والی ہمارے محلے کی ایک بوڑھی عورت تھی جو رشتے کروانے میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی اور اماں سے باتیں کرتی۔ نیلوفر ایک نیک اور محنتی لڑکی ہے، میں ضرور کوئی اچھا رشتہ دیکھوں گی۔ ان باتوں کے دوران میری بہنیں بھی خاموشی سے اماں اور ابا کی باتیں سنتی تھی۔ ہم سب کو اپنی شادی کی فکر ستا رہی تھی، مگر ایک دوسرے کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ہمارے پاس کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو والدین کا سہارا بنتا۔ ہمارے لیے ہماری شادیاں کرنا ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں نے کبھی ہار کی جھلک نہیں دیکھی۔ وہ ہمیشہ ہمیں تسلی دیتی تھی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب بہتر کرے گا۔ مگر ان کی آنکھوں کی نمی اور چہرے کی جھریاں ان کی اندرونی پریشانی کی عکاسی کرتی۔ رات کو جب سب سونے چلے جاتے، میں اپنے بستر پر لیٹ کر ان باتوں کو سوچتی اور دعا کرتی کہ اللہ ہمیں ان مشکلوں سے نکالے۔ ہماری زندگی کی ہر صبح ایک نئی امید لے کر آتی، مگر شام ہوتے ہی وہ امیدیں پھر سے مایوسی میں بدل جاتی۔ ایک دن خالہ مہناز، جو کہ محلے میں رشتے کروانے کی ماہر سمجھی جاتی تھی، ہمارے گھر آئی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کی چمک۔ نیلوفر کے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھا ہے، انہوں نے خوشخبری سنائی۔
ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، بس آپ اپنی بیٹی کو محبت سے جو کچھ بھی دیں اور نکاح کر کے رخصت کر دیں۔ اماں کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم ان کو چائے پر بلاتے ہیں تاکہ آپس میں مزید بات چیت کر سکیں۔ ہم سب بہنیں بیعت خوش، ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اب ہماری زندگی میں کچھ خوشیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ شام کو اماں نے پورے گھر کو صاف ستھرا کیا اور میں نے اپنا بہترین لباس پہنا۔ میرے دل میں کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی اور کچھ خوشی بھی۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو ماحول میں ایک عجیب سی رونق اور جوش تھا۔ میرا ہونے والا شوہر نہایت خوبصورت تھا۔ اس کا گورا چٹا چہرہ اور مسکراتی آنکھیں دل کو بہا جانے والی۔ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا اور اس کے انداز سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ محنتی اور ذمہ دار انسان ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون اور اعتماد جو مجھے بہت متاثر کر گیا۔ چائے کے دوران ان لوگوں نے نہایت محبت سے بات کی اور ہمارے والدین کو یقین دلایا کہ ہم نیلوفر کا خیال رکھیں اور اسے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھیں گے۔ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی راحت کی بات تھی۔ اماں اور ابا نے بھی نہایت خوشی سے ان کی باتیں سنی اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ چائے کی محفل میں ہنسی مذاق اور خوشی کی باتیں ہوئی۔ میرے دل میں جو خوف تھا وہ اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک نئی امید لے رہی تھی۔ رات کو جب وہ لوگ رخصت ہوئے تو گھروں میں خوشیوں کا سامان۔ میری بہنیں مجھ سے لپٹ کر ہنستے ہوئے مبارکبادیں دینے لگی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تمہاری زندگی میں سکون اور محبت آئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ میری شادی کامیاب ہو اور میرے والدین کی دعائیں قبول ہوں۔ ہم سب نے مل کر اس خوشی کے لمحے کو منایا اور امید کی کہ آنے والے دن ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئیں۔ ہماری زندگی کی یہ شام ایک نئی روشنی اور امید لے کر آئی تھی۔ والدین کی دعائیں اور ہماری محنت ہمیں ایک بہتر مستقبل کی امید دلاتی تھی۔ اس رشتے کی بات نے ہمارے دلوں میں خوشیوں کا چراغ روشن کر دیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرے والدین کی پریشانی میں کچھ کمی ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں جو طویل مدت سے پریشانی اور مایوسی نظر آتی تھی، اب اس کی جگہ ایک امید نے لے لی تھی۔ میرے والد اب زیادہ محنت کرنے لگے تھے تاکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کچھ جہیز دے سکیں۔ وہ صبح سویرے مزدوری پر نکل جاتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور اطمینان ہوتا تھا۔ میری ماں بھی اپنی پوری توانائی اور محبت کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں لگی تھی۔ وہ دن رات سلائی کڑھائی میں مصروف رہتی، کبھی میرے لیے خوبصورت کپڑے تیار کرتی اور کبھی میری بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی اور سجاوٹ کی منصوبہ بندی کرتی۔ ہمارے گھر کا کونا اب نئے سرے کی زندگی کی خوشیوں کی آماج کا بن رہا تھا۔ ان لوگوں نے 2 ماہ کے اندر شادی کی تاریخ مانگی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم جلد از جلد تیاریاں مکمل کر سکیں۔ میرے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی کی تقریب سادہ ہوگی مگر محبت اور خلوص سے بھرپور ہوگی۔ ہمارے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں ہم نے شادی کی تقریب منعقد کرنے کا ارادہ کیا۔ میری بہنیں بھی شادی کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگیں، ہر وقت مصروف رہتی، کبھی میرے کپڑے بنایا کرتی، کبھی شادی کے رسومات کے لیے ضروری سامان کی فہرست بناتی۔ ان کی ہنسی اور خوشیوں کی گونج سے گھر میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ محلے کی عورتیں بھی ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں۔ خالہ مہناز نے ہماری شادی کی تیاریوں میں بہت مدد کی۔ وہ مختلف رشتہ داروں اور محلے کی عورتوں کو بھی بلاتی جو سب مل کر ہماری مدد کرتی۔ والدین کی دعائیں اور ہماری محنت ہمیں ایک بہتر مستقبل کی امید دلاتی تھی۔ اس رشتے کی بات نے ہمارے دلوں میں خوشیوں کا چراغ روشن کر دیا۔ میرے والدین کی محنت اور محبت نے مجھے یقین دلایا کہ میری شادی کا دن ہمارے خاندان کے لیے ایک یادگار لمحہ ہوگا۔ جب کبھی رات کو سب سو جاتے ہیں، میں اکیلے اپنے خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی، اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچتی کہ ان کے ساتھ زندگی کے حسین لمحے گزارنے کے خواب دیکھتی۔ میرے دل میں امیدیں تھی، خواب تھے اور سب سے بڑھ کر ایک نیا اعتماد تھا کہ آنے والے دن ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئیں۔ شادی ہو کر جب میں سسرال آئی تو دل میں خوشی اور کچھ خوف بھی تھا۔ نئی جگہ، نئے لوگ اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا۔ میری ساس نے نہایت محبت سے مجھے گھر میں خوش آمدید کہا اور مجھے یقین دلایا کہ اب میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ سسرال کا ماحول بہت محبت اور خلوص سے بھرپور تھا، جس نے میرے دل کو تسلی دی۔ اگلی صبح جب میں نے اپنے ایک نئے گھر میں آنکھ کھولی تو میرے دل میں ایک نئی امید اور جوش تھا۔ میں نہا دھو کر باہر آئی تو میری ساس میرے انتظار میں تھی۔
انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بیٹی آج تم نے اپنے ہاتھ کی کھیر بنانی ہے۔ یہ ایک رسم ہے کہ نئی دلہن کچھ میٹھا پکاتی ہے، پھر ہم اس کو محلے میں بانٹتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں خوشی سے مسکرا دی اور کچن میں چلی۔ میں نے کھیر بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ میری ساس میرے ساتھ آئی اور محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی بہت چاہت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد ہمیں اس خوشی سے سرفراز کرو۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایک طرف یہ خوشی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں، اور دوسری طرف ایک دباؤ کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں۔ میں نے کھیر بناتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اور میرے شوہر کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے خاندان کو خوشی دے سکیں۔ کھیر تیار کر کے جب میں نے ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے محبت سے میری تعریف کی اور کہا، بیٹی تمہارے ہاتھ میں واقعی جادو ہے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو مزید سکون دیا۔ سسرال میں میری زندگی کی شروعات محبت اور خلوص سے ہوئی۔ میری ساس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور ہر قدم پر میری رہنمائی کی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ ہمیں جلد از جلد اس خوشی سے نوازے جس کی میری ساس کو اتنی چاہت تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی نہایت محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں۔ میرے شوہر بھی ہر وقت میری حمایت میں کھڑے رہتے اور مجھے اعتماد دیتے کہ ہم مل کر مشکل کا سامنا کریں گے۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کا عزم کی اور اپنے والدین کی دعاؤں اور محبت کے سائے میں نئی زندگی کی شروعات کی۔ ہر گزرتے ماہ کے ساتھ میری ساس کو ایک امید ہوتی کہ شاید اس مہینے انہیں خوشخبری ملے، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کے چہرے پر امید کی جگہ اداسی اور خاموشی نے آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگی اور باتیں کم کرنے لگیں۔ ان کی محبت اور خلوص میں کمی آنے لگی اور ان کی نظروں میں ایک سوالیہ نشان اور مایوسی کی جھلک بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کے 2 اور بھائی تھے اور میری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب ساس نے مجھ سے امید لگانا چھوڑ دی اور اپنے دوسرے بیٹے کی شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ میری خواہش تھی کہ وہ میری بہن کو بیاہ کر کے میری دیورانی بنائے تاکہ ہماری خاندانی محبت اور مضبوط ہو سکے، مگر رشتے والی خالہ نے جب یہ تجویز دی تو ساس نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، نیلوفر کی بہن کو اپنی بہو بنانے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ ایک بہن بانجھ نکلی ہے، کیا پتہ دوسری بھی ایسی ہو۔ ان کے الفاظ سن کر میرا دل پوری طرح سے چھلنی ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس جنہیں میں اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی میرے لیے ایسے الفاظ کہہ سکتی ہیں۔ ان کے الفاظ نے میرے دل میں گہرا زخم چھوڑا تھا۔ میری وجہ سے اب میری بہنوں کے رشتے میں بھی رکاوٹ پڑ رہی تھی۔ میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ میرے لیے ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکلیں گے۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی، ان کا خیال رکھتی، مگر اس سب کے باوجود مجھے ان کی محبت اور اعتماد سے محروم ہونا پڑا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک طرف اپنے شوہر کی محبت اور ان کا ساتھ تھا جو مجھے ہر قدم پر حوصلہ دیتے، دوسری طرف میری ساس کے تلخ الفاظ اور ان کا رویہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکالے اور میری ساس کے دل میں میرے لیے محبت اور احترام دوبارہ پیدا کرے۔ اس مشکل وقت میں میرے شوہر نے مجھے بہت سہارا دیا۔ انہوں نے ہمیشہ میری حمایت کی اور کہا، نیلوفر میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو کچھ سکون دیا، مگر میری ساس کے رویے کی تلخی میرے دل میں باقی رہی۔ جب بھی اماں کی طرف جاتی تو اماں ایک ہی سوال کرتی، بیٹا تیری طرف سے خوشخبری کب سننے کو ملے گی؟ ان کی آنکھوں میں امید کی چمک اور دل میں بے چینی ہوتی۔ میں ہر بار آنکھوں میں آنسو لے کر جواب دیتی، پتہ نہیں اماں میری قسمت میں یہ خوشخبری لکھی بھی ہے یا نہیں۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا رہتا کہ میں اپنی ماں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہی۔ خاندان کی کسی بھی شادی یا تقریب میں جاتی تو سبھی لوگ یہی سوال کرتے، نیلوفر تیری شادی کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کیا ابھی بھی تیری طرف سے کوئی خوشخبری کی امید نہیں؟ ان کے سوالات اور باتیں میرے دل کو چھلنی کر دیتی۔ کوئی کہتا فلاں کی بہو کے دوسرے ماہ خوشخبری آ گئی تھی، کوئی کہتا کسی کے یہاں 5 ماہ میں خوشخبری ہو گئی تھی، تیرے یہاں اب تک کیوں نہیں؟ ان کی باتیں میرے دل کو بہت تکلیف پہنچاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہر کسی کی نظروں میں ایک ناکام عورت ہوں جسے اپنے خاندان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو وہ چاہتے ہیں۔ ان کی نظروں میں ایک سوالیہ نشان ہوتا اور
ان کی باتوں میں چھپی ہوئی ملامت مجھے اندر سے توڑ کر رکھتے۔ کبھی کبھی میں خود سے سوال کرتی، کیا میں واقعی ناکام ہوں؟ کیا میں واقعی ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتی؟ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اور بے چینی پیدا ہو جاتی۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں یہ وقت آئے گا جب میں اپنے خاندان اور سسرال والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاؤں گی۔ ان حالات میں میری بہنیں اور والدین میری مدد کرتے اور مجھے تسلی دیتے، نیلوفر، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ بہتر کرے گا۔ ان کی دعائیں اور محبت میرے دل کو کچھ سکون دیتی، مگر اندر ہی اندر میں اس تلخی اور مایوسی سے لڑ رہی تھی۔ ہر رات میں اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میری مشکلات کو دور کرے اور میرے دل کو سکون دے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ ہم اس خوشی کو حاصل کر سکیں، مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہر قدم پر کھڑے تھے، مگر سسرال اور خاندان والوں کی باتیں اور رویے نے ہمیں اندر سے ٹوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور فیصلہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں نے اپنے والدین کی دعاؤں اور شوہر کی محبت کو اپنی طاقت بنایا اور صبر و تحمل کے ساتھ اس مشکل وقت کا سامنا کیا۔ میں نے خود کو یہ یقین دلایا کہ اللہ کے فیصلے پر ایمان رکھنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ ایک دن ہمیں خوشی سے نواز دے گا۔ ان حالات میں میری محبت اور خلوص کا امتحان ہو رہا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ سسرال اور خاندان والوں کی تلخی اور مایوسی کے باوجود اپنے دل کو مضبوط رکھوں اور شوہر کے ساتھ مل کر اس مشکل وقت کا سامنا کروں۔ میری دعاؤں اور صبر نے مجھے اندر سے مضبوط کیا اور مجھے یقین دلایا کہ ایک دن ہماری محنت اور محبت کا پھل ضرور ملے گا۔ میں اسی امید کے سہارے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کو 20 برس گزر چکے تھے اور ابھی تک میری کوکھ خالی تھی، لیکن میرے اندر ہمت جوان تھی اور میرا صبر ابھی باقی تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ صبر کا پھل ملے گا۔ میرے گھر میں کوئی بھی فقیر آتا، درویش آتا یا کوئی ملنگ آتا، میں کبھی انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتی تھی۔ آج بھی ایک درویش نے آ کر میرے دروازے پر صدا لگائی تو میں فوراً دروازے کی طرف لپکی اور ایک کٹوری میں بھر کر آٹا درویش کے تھیلے میں ڈال دیا۔ اچانک اس درویش کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا، شدت سے کوئی خواہش پال کر بیٹھی ہو؟ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ میں سر سے پیر تک کانپ گئی اور کہنے لگی، ہاں، ایک خواہش ہے جس نے میری زندگی کو ادھورا رکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جلدی میری خواہش پوری ہو جائے، لیکن 20 برس گزر چکے، نہ تو میری وہ طلب پوری ہوئی اور نہ ہی میرے دل سے ختم ہوئی۔ درویش نے میری بات سنی تو میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا بھاری ہاتھ میرے سر پر کیا پڑا، مجھے پورا وجود جیسے ہلکا پھلکا محسوس۔ کہنے لگا، ایک پڑیا ہے، یہ کھا لے اور دعا کرنا، تیرے دل میں جو بھی معاملہ ہو اس کی نیت کر لینا۔ اگر کچھ بھی مسئلہ ہو تو دریا کے پاس جو پیر صاحب کا آستانہ ہے وہاں چلی جانا، انہیں میرا کہہ کر اپنا مسئلہ بتا دینا۔ پیر صاحب کے پاس 1 مہینے بعد جانا، اس سے پہلے مت جانا۔ درویش نے یہ کہہ کر فضا میں ایک اونچی صدا بلند کی اور میں حیرانی سے ہاتھ میں پکڑی اس پڑیا کو دیکھنے لگی جس میں نہ جانے کیا تھا۔ درویش نے مجھے بول تو دیا کہ اسے کھا لینا اور دل میں طلب کو رکھ کر دعا مانگنا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں عجیب سے وہم کا شکار ہونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پڑیا کو کھاؤں یا نہیں، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ اس درویش نے مجھے کیوں دی؟ آخر اسے میری طلب کی کیا خبر؟ میں نے درویش کی آمد کے بارے میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا اور اس پڑیا کو سنبھال کر رکھ دیا۔ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہ کھاؤں، کیونکہ مجھے درویش کی باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن اس رات ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے وہ پڑیا کھانے پر مجبور کر دیا۔ میں رات کو حسب معمول شوہر کے ساتھ سین میں چارپائی بچھا کر سوئی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی روشنی میری طرف لپکی ہے۔ میں نے ایک دم سے اس کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے ہاتھ میں کچھ آ گیا جسے میں نے حیرت سے دیکھا۔ وہ روشنی وہاں سے غائب ہو گئی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں موجود چیز ابھی باقی تھی۔ وہ ایک سنہرے رنگ کا پتھر تھا جو بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ میں حیرت سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا سارا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا اور اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا، لیکن میرے ہاتھ بظاہر خالی تھے۔ میں حیرت سے اس عجیب و غریب خواب کو دیکھتی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ درویش اور اس خواب کا کیا تعلق ہے۔ میں بے حد حیران تھی۔
لیکن ایک بات تو مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے وہ پڑیا کھا لینی چاہیے، اور درویش کی ہدایت کے مطابق مجھے اپنی خواہش کو دل میں دبا لینا چاہیے، اور اگلے دن میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر ہی میں نے وہ پڑیا کھا لی۔ اپنی خواہش کو دل میں دبا لیا اور سوچ لیا کہ اگر اس پڑیا کے کھانے سے میرے دل کی مراد پوری ہوئی تو میں کبھی کسی فقیر کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں کافی مطمئن ہو گئی اور روزانہ کے کاموں میں اسی طرح مصروف رہنے لگی۔ درویش نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد پیر صاحب کے پاس واپس جانا۔ اب میں دن گن گن کر گزار رہی تھی، اور پھر جیسے ہی 1 مہینہ پورا ہوا میں اپنے شوہر سے پیر کے آستانے پر جانے کا کہنے لگی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، تم تو کبھی بھی پیر صاحب کے آستانے پر نہیں گئی، پھر اب کیا ہوا؟ جبکہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا دل بے چین سا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ان کے آستانے پر جا کر دعا کروں، مجھے ایک بار لے جائیں۔ میرے شوہر نے حامی بھر لی اور ہم دونوں عصر کے بعد آستانے پر چلے آئے۔ آستانہ ویسا ہی تھا جیسے عام آستانے ہوتے ہیں، پر رونق اور پر ہجوم سا، ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ ان عورتوں میں آ کر بیٹھ گئی جو پیر صاحب سے ملاقات کی خواہش مند تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے عورتوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور میرا نمبر آ گیا۔ پیر صاحب کی شخصیت بہت باروب تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کا لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا اور سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ان کے ایک کندھے کے اوپر سبز رنگ کا رومال تھا۔ پیر صاحب کے ہاتھ میں موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں، ان ہاتھوں سے وہ تعویذ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، لیکن وہ نظر بہت گہری اور روح میں اترنے والی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دوبارہ سے تعویذ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن انتظار کے بعد میں نے انہیں کہا، مجھے درویش نے بھیجا ہے، اس نے کہا تھا کہ 1 ماہ بعد آپ سے ملوں۔ پیر صاحب نے ہوں کر کے سر ہلا دیا اور پھر کہنے لگے، کیا تم نے وہ پڑیا کھا لی ہے؟ ان کے پوچھنے پر میں حیران رہ گئی، آخر انہیں کیسے پتہ چلا؟ لیکن میں یہ سوال ان سے نہیں کر سکتی تھی، بلکہ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیر صاحب بدستور مصروف رہے، پھر اتنی دیر میں انہوں نے مجھے ایک طرف اٹھ کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے بعد چند عورتوں کا ہی نمبر تھا، لیکن مجھے یہ بات بری محسوس ہوئی کیونکہ نمبر تو میرا تھا۔ پیر صاحب نے میرا مسئلہ بھی حل نہیں کیا اور مجھے اس طرح سائٹ پر بٹھا دیا۔ پہلے ہی کتنی دیر انتظار کے بعد باری آئی تھی اور اب پھر انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم مجھے صبر سے بیٹھ کر انتظار کرنا تھا، کیونکہ مجھے اپنی طلب کو پورا کرنا تھا، مجھے اپنے مقصد کو پانا تھا، اسی لیے چپ چاپ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب ساری عورتیں چلی گئی تو پیر صاحب نے گہری نظر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے وہ پڑیا کس چیز کی تھی؟ پیر صاحب کے ایسا پوچھنے پر میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ اٹھی اور میں نے فوراً نفی میں سر ہلا۔ تاہم میری آنکھوں میں خوف سا اتر آیا، جبکہ پیر صاحب کہنے لگے، وہ پڑیا اولاد کے لیے تھی اور آج میں اولاد کے لیے تم پر عمل کروں گا، لیکن میں تمہیں ایک بات پہلے ہی بتا دوں کہ وہ اولاد جنات کا بچہ ہوگی۔ جنات تمہارے ذریعے اپنی اولاد پیدا کریں گے جو تمہارے ہی گھر میں پلے بڑھے گی۔ تو کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو؟ پیر صاحب نے جب مجھے یہ تفصیل بتائی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین میں ایک دم خوف زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن پیر صاحب نے آہستگی سے باروب انداز میں کہا کہ ایسا ممکن ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آج تم پر عمل کروں گا، پھر 1 مہینے بعد دوبارہ آنا۔ پیر صاحب کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بے بس ہو گئی ہوں اور مجھے ہر حال میں عمل کروانا ہوگا، اسی لیے چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی اور پیر صاحب عمل میں مصروف ہو۔ حالانکہ میرا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا اور باہر بیٹھے شوہر کی طرف جا رہا تھا۔ اگر اسے جو اس معاملے کی خبر ہو جائے تو وہ کیا سوچے گا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جرجری آ رہی تھی، لیکن میں نے اس وقت اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے صرف اپنی اولاد سے غرض تھی اور اپنے مقصد کو پانے کا جنون تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں پیر صاحب کے عمل مکمل ہونے تک وہاں چپ چاپ بیٹھی رہی، اور جیسے ہی عمل مکمل ہوا تو میں آستانے سے باہر آ گئی۔ اس وقت میرا جسم بہت درد کر رہا تھا اور بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے جو میری یہ حالت دیکھی تو تشویش سے پوچھنے لگا، کیا ہوا نیلوفر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ پیر صاحب کے دم کی وجہ سے جسم میں حرارت محسوس ہو رہی ہے تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، آئندہ ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ جبکہ میں نے اسے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے،
پیر صاحب نے بہت امید دلائی ہے کہ ہمیں جلدی اولاد کا تحفہ ملے گا، اسی لیے اگلے ماہ بھی بلایا ہے اور اگلے ماہ بھی اسی تاریخ کو آنا پڑے گا۔ میں ایک بار اپنی قسمت آزمانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس معاملے میں آپ میرا ساتھ دیں۔ میں نے اپنے شوہر کو جذباتی طور پر سمجھاتے ہوئے جب یہ کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ اولاد کی خواہش تو اس کے دل میں بھی تھی، لیکن صرف اس وجہ سے خواہش نہیں کرتے تھے کہ کہیں میں برا نہ مان جاؤں، کہیں میرا دل نہ دکھ جائے، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھتا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بھی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں اور یہ بات انہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے۔ لیکن آج پیر صاحب کے آستانے سے واپس آنے کے بعد میں بہت پر امید تھی کہ مجھے اولاد نصیب ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد جب میں دوبارہ پیر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اب میں ماں بننے والی۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت سے منہ کھولے پیر صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پیر صاحب کوئی امرت میرے کانوں میں کھول رہے ہیں۔ میں خاموش تھی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ اور جب باہر آ کر اپنے شوہر سے یہ کہا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ شادی کے 20 برس بعد ملنے والی اولاد کی خوشی کچھ ایسی ہمارے ذہن و دل پر چھائی تھی کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں بے یقینی کی کیفیت میں، ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یوں میری زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ میرے لیے یہ احساسات ہی عجیب تھے۔ یہ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، میں بہت خوش تھی اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ میں بہت مطمئن تھی اور صبر سے دن گزار رہی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی اور خوف جنم لے رہا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن وہ خوف میرے دل میں اپنے پنجے مضبوط کر رہا تھا اور کبھی کبھی تو اس ڈر سے میری حالت غیر ہو جاتی۔ مجھے بہت محسوس ہوتا کہ آخر کیا ہوگا جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا۔ میں طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھی، لیکن پھر بھی میرے دل کو اطمینان دلائے جو بات رکھتی، میں خود کو سنبھالے رکھتی، اللہ سے دعا مانگتی اور کہتی کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما۔ میں بے حد خوف زدہ ہوتی یہ سوچ کر کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جنات کا اور میں جنات کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ کیا سوچیں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ صرف ایک اولاد کو پانے کے لیے؟ مجھے ان سے خوف آتا اور میں ڈر جاتی، سہم جاتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، جیسے جیسے میرے عمل کے مہینے گزر رہے تھے ویسے ویسے میں مزید نکھرتی جا رہی۔ ہر مہینے پیر صاحب کے آستانے پر حاضری دیتی کیونکہ عمل کے لیے ضروری تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ بہت خوبصورت اور دلکش تھا کہ بے اختیار میں اور میرا شوہر اس کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ مجھے اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ماں بن گئی ہوں۔ وہ بچہ جس کا نام ہم نے بہت شوق سے شہروز رکھا تھا بے پناہ خوبصورت تھا اور دکھنے میں عمر سے بڑا نظر آتا۔ ہم دونوں میاں بیوی تو اس کی نظریں اتارتے نہیں تھکتے۔ جیسے ہی وہ 40 دن کا ہوا تو میں اسے پیر صاحب کے آستانے پر لے آئی کیونکہ ان کا حکم تھا کہ یہ بچہ 40 دن کا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ اسی لیے بیٹے کو لے کر پیر صاحب کی طرف چل پڑی۔ پیر صاحب نے بچے کو دیکھا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم بچے کو لے کر میرے پاس آؤ گی، کیونکہ عموماً جن کی اولاد ہو جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو دوبارہ آستانوں میں لے کر نہیں آتے۔ جبکہ میں نے عقیدت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، پیر صاحب مجھے تو اولاد آپ کے فیض سے حاصل ہوئی، تو کیوں نہ اسے یہاں لے کر آتی؟ اسے بھی تو آپ کی دعا چاہیے۔ یہ آپ اس کے سر پر دستے شفقت رکھیں تاکہ وہ ہمیشہ کامیاب اور صحت مند رہے۔ میں نے بچے کو پیر صاحب کے آگے کر، پیر صاحب نے سر ہلا کر بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھائی کر کے میرے بچے کے اوپر دم کیا۔ میرا بچہ جو پہلے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ایک دم سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ پیر صاحب کافی دیر پڑھائی کرتے رہے اور بچے کے اوپر پھونک مارتے رہے، پھر کہنے لگے، یہ بچہ بالکل پرسکون رہے گا۔ اس کے اندر جو جنات کا شر اور خصوصیات ہیں وہ میں نے ختم کر دی ہیں۔ امید ہے یہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ پیر صاحب کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ مجھے بھول ہی گیا تھا کہ یہ بچہ جنات کا ہے۔ اسی لیے میں نے انہیں کہا کہ پیر صاحب کہیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں؟ جب وہ کہنے لگے، نہیں نہیں تم پریشان نہ ہو، اس کا کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ تم اس کی ماں ہو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس خیال رکھنا بچے کو آگ کے قریب مت کرنا، آگ اس کے دشمن اور اس کے لیے خطرناک ہے۔
پیر صاحب نے مجھے تاکید کرتے ہوئے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ شہروز جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا ویسے اس کی خصوصیات سامنے آتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی روتا نہیں تھا، تکلیف پر بھی اس کے آنسو نہیں نکلتے، اس کے علاوہ وہ ہمیشہ مسکراتا۔ اور شہروز نے بہت جلدی چلنا شروع کر دیا، بہت جلدی دانت نکالنا شروع کر دیے، جو کام کرتا وہ بہت جلدی کرتا، یہاں تک کہ اس نے بولنا بھی جلدی شروع کر دی۔ ابھی وہ سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ کافی لفظ بولنے لگ گیا۔ میں اور میرا شوہر اس بات پر حیران ہوتے، لیکن میں تو اس بات کے پیچھے چھپے ہوئے سچ کو جانتی تھی، اس لیے مجھے تو خبر تھی کہ شہروز میں یہ خصوصیات کیوں ہیں، لیکن میرے شوہر کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ انہی دنوں سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور ایک دم سے شدید سردی پڑنے لگ، لیکن میں چونکہ اس بات کو جانتی تھی کہ شہروز کے قریب آگ نہیں جلانی، اسی لیے میں نے ہیٹر اور کوئلوں کو کمرے سے نکال دیا۔ اب کی بار ہم نے کوئی بھی ہیٹر وغیرہ نہیں جلایا، جبکہ میرے شوہر کو کافی سردی لگتی اور وہ اکثر اٹھ کر باورچی خانے میں جا کر بیٹھ جاتے۔ میں ان کی حالت دیکھتی تو مجھے افسوس ہوتا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اپنے بچے کے لیے تو مجھے یہ قربانی دینا ہی تھی۔ لیکن ایک رات جب میرے شوہر کو شدید بخار تھا اور ان کی طبیعت کافی خراب تھی، تو انہوں نے مجھے اس بات کی درخواست کی کہ یہاں پر ہیٹر جلا دو، مجھے بہت سردی محسوس ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی لگتی جا رہی ہے۔ میرے شوہر کی کپ کپ آتی آواز مجھے بخوبی اس بات کا احساس دلا کہ انہیں واقعی سردی محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں شہروز کی وجہ سے مجبور تھی اور اپنے شوہر کو اس بات کا سچ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اگر میں سچ بتاتی تو شاید انہیں ناگوار گزرتا۔ اسی لیے چپ چاپ بیٹھی رہی اور شوہر کے اوپر ایک اور رضائی لا کر ڈال دی، لیکن انہیں پھر بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں میرے قریب ہیٹر جلا دو۔ ان کی حالت کے پیش نظر مجبوراً اٹھ کر مجھے ہیٹر لگانا پڑا۔ اب لگائے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شہروز کی رنگت سرخ ہونا شروع ہو گئی، اس کی آنکھیں عجیب سے لال رنگ کی ہونے لگی اور چہرے کے تاثرات بھی عجیب ہوتے جا رہے تھے۔ میں گھبرا گئی اور شہروز کو لے کر کمرے سے نکل آئی، لیکن باہر آ کر بھی اس کی حالت نہیں سنبھلی تھی۔ وہ اسی طرح عجیب سے تاثرات کے ساتھ سرخ چہرہ لیے، سرخ آنکھیں لیے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اسے ایک دم سے خوف محسوس ہوا۔ میں نے اسے چارپائی پر لٹا دیا۔ حالانکہ باہر بہت سردی تھی، لیکن شہروز کو آگ محسوس ہو رہی تھی، تپش محسوس ہو رہی تھی اور بار بار اپنے سینے پر ہاتھ مارتا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ مجھے بخوبی اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ پیر صاحب نے کیوں منع کیا تھا۔ اب میں پچھتا رہی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب شہروز کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں اسے کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس کے سرانے بیٹھ کے اور جتنی آیتیں اور دعائیں آتی تھی وہ سب پڑھتی جا رہی تھی، اس کے اوپر پھونکتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا بچہ شدید تکلیف میں تھا اور اندر میرا شوہر کمرے میں آرام سے سو چکا تھا۔ انہیں راحت ملی تو وہ سو گئے، جبکہ میں باہر اتنی سردی میں شہروز کو لے کر بیٹھی تھی، لیکن وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے دباؤ محسوس ہو رہا ہے، جیسے اسے یوں لگ رہا ہے کہ دھواں اس کے اندر چلا گیا ہے۔ میں عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ مجھے بچے کی بھی فکر تھی اور شوہر کی بھی پریشانی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، لیکن ابھی تک شہروز کی حالت نہیں سنبھلی تھی۔ اسی لیے میں صبح ہوتے ہی شوہر کو ناشتہ کروا کر انہیں پیر صاحب کے پاس جانے کا کہہ کر چلی آئی۔ میں نے شہروز کو گود میں اٹھا رکھا تھا، اس کی حالت رات جیسی تھی۔ میں بہت پریشانی سے پیر صاحب کے پاس آئی۔ پیر صاحب عموماً اس وقت عورتوں کی فریاد نہیں سنتے تھے، لیکن چونکہ میں پریشانی میں آئی تھی اسی لیے انہوں نے مجھے وقت دیا۔ جب انہوں نے شہروز کی حالت دیکھی تو مجھ سے کافی غصہ ہوئے اور کہنے لگے، جب میں نے تمہیں ایک بار منع کیا تھا کہ آگ کو اس سے دور رکھنا ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب میرے ہاتھ سے ساری بات نکل چکی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب کے منہ سے یہ سن کر میں دھنگ رہ گئی اور ان سے پوچھا، آخر اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے اپنے خوف کو زبان دی تو پیر صاحب کہنے لگے، اب یہ بچہ واپس اپنی دنیا میں جائے گا، اب یہ یہاں پر نہیں رہ سکتا، کیونکہ تم نے اس کا صحیح سے خیال نہیں رکھا، میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، لہٰذا یہ جنات کی دنیا میں چلا جائے گا۔ پیر صاحب کے منہ سے یہ سن کر میں حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور پیر صاحب کے آگے فریاد کرنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں پیر صاحب سے کہتی جا رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اب ممکن نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ نے
پہلے ہی جن شرطوں کے اوپر مجھے یہ بچہ دیا تھا میں تمہیں بتا چکا تھا، لیکن تم نے اس کا دھیان نہیں کیا۔ اب یہ واپس جائے گا۔ تم جانتی بھی نہیں ہو کہ یہ بچہ جنات کے شاہی خاندان سے ہے، اور صرف اس کی حفاظت کے خیال سے اس کے ماں باپ نے اسے تمہاری کھوک میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہاں پر اقتدار کی جنگ کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اگر وہاں کے مقامی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ بچہ آنے والا بادشاہ ہوگا تو وقت سے پہلے مار دیتے، اسی لیے تمہاری کھوک میں دیا تھا۔ لیکن تم نے بھی اس کا خیال نہیں کیا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ انہی کے خاندان میں پلے گا، انہی کے محل میں رہے گا۔ پیر صاحب نے یہ کہا اور پھر کچھ عمل کر کے دعائیں پڑھی اور شہروز کے اوپر پھونک مار دی۔ میں حیرت سے دم بخود یہ عمل دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم پیر صاحب کیا کر رہے تھے، میں تو ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر بیٹھ گئی، ان کے عمل کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پیر صاحب کے کچھ دیر کے عمل کے بعد ہی شہروز ایک دم سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کہاں گیا؟ کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں دیوانوں کی طرح اٹھی اور جہاں شہروز بیٹھا تھا اس جگہ کو ہاتھوں سے ٹٹولنے لگی۔ پیر صاحب سے پریشانی کے عالم میں پوچھا، میرا بچہ، میرا شہروز کہاں گیا؟ پیر صاحب کہنے لگے، جو اس کی جگہ تھی اور جہاں اسے ہونا چاہیے تھا وہاں جا چکا ہے۔ پیر صاحب کے ایسا کہنے پر میں نے بڑی بے یقین نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ذرا سی غلطی پر آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی، میں نے جان بوجھ کر وہ غلطی تھوڑی کی، میں نے روتے ہوئے پیر صاحب سے کہا۔ تو وہ کہنے لگے، تم نے جو بھی کیا اور جیسے بھی کیا مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے تمہیں پہلے ہی ایک بات کے بارے میں بتا دیا تھا، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے خیال نہیں کیا اور اب دیکھ لو نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ پیر صاحب نے مجھے کہا تو میں کسی ہارے ہوئے مسافر کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ میری ساری جمع پونجی لٹ چکی تھی۔ اتنے عرصے سے جو میں خوش تھی اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، 20 برس کے انتظار کے بعد مجھے اولاد سے نوازا گیا، لیکن ایک ہی جھٹکے میں وہ اولاد مجھ سے چھین لی گئی۔ بے آواز آنسو بہاتے میں چپ چاپ وہاں سے اٹھائی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب پیر صاحب سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ اب میں ان کی جتنی بھی منتیں کروں یا جو بھی کہوں، اب وہ دوبارہ اعتبار نہیں کریں گے۔ میں گھر آئی تو میرے شوہر میرے ہی منتظر بیٹھے تھے۔ مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر حیرت سے شہروز کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ ان کے پوچھنے پر میں بے اختیار رو اٹھی۔ میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں بے یقینی اور شکوہ تھا۔ میں ان سے نظریں چرا گئی اور معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ سے حقیقت چھپائی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ سے اولاد کا دکھ دیکھوں، اسی لیے جیسے پیر صاحب نے کہا مان لیا۔ میں تو بہت خوش تھی، آپ بھی تو خوش تھے۔ شہروز کو پا کر ہماری دنیا مکمل ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دن وہ ہم سے چھن جائے گا۔ پیر صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ شہروز کو آگ کے قریب نہیں کرنا۔ آپ نے رات کو ضد کی تو مجبوراً مجھے ہیٹر جلانا پڑا، جس کی وجہ سے شہروز کی عادت خراب ہو گئی، اور صبح جب اسے پیر صاحب کے پاس لے گئی تو انہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ میں کیا کروں، میری ممتا کو قرار نہیں آ رہا، میرے دل کو صبر نہیں آیا۔ میں بے حد پریشانی میں روتی جا رہی تھی، پھر روتے روتے کب بے ہوش ہو کر گر گئی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ شہروز کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی۔ ہر لمحے مجھے یہی احساس ہوتا کہ جیسے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے۔ ایک جرم کا احساس میرے ساتھ رہتا۔ اس دن کے بعد سے میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ خراب سا تھا۔ وہ ناراض رہتے اور مجھ سے کم بات کرتے۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ میں نے انہیں کتنے بڑے دکھ سے دوچار کیا، لیکن شاید وہ میری ممتا کو نہیں سمجھ پائے۔ شہروز کو گئے 3 مہینے ہو چکے تھے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے بھول نہیں پائی۔ آج بھی معمول کا دن طلوع ہوا اور اسی طرح میرے شوہر کام کے لیے نکل گئے۔ انہیں بھی گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں بے حد حیران ہوئی کیونکہ ہمارے گھر تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ پھر سوچا کہ شاید کوئی فقیر ہوگا، اس لیے بڑی بے دلی سے دروازے تک آئی، لیکن دروازہ کھولنے کے بعد مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دروازے پر ایک بے حد خوبصورت عورت کھڑی تھی جس نے بیش قیمت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اس بچے کو میں بخوبی پہچانتی تھی، وہ شہروز تھا۔ اسے سامنے پا کر اچانک ہی میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور بے ساختہ بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ وہ عورت سامنے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کہنے لگی، آپ کی محبت دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ شہروز کو اس سے اچھا اور مضبوط گھر کوئی نہیں مل سکتا۔
میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں، امید ہے آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت ایک دم سے پلٹ گئی اور پھر کہاں گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ شہروز میری گود میں پٹر پٹر میری شکل دیکھ رہا تھا اور مجھے زندگی ایک دم خوبصورت لگنے لگی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔